مگر بیرسٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہی لیگل انٹلیکچوئل ایک ہیڈ ہیں بہت بڑے JUIFA کے, تو وہ بہت ایڈوائس دیتے ہیں مولانا صاحب کو. اب ان کی تھوڑی بہت, چونکہ سیاست کو میں جانتی ہوں تو کچھ چیزیں پڑھ بھی سکتی ہوں. یہ جو ملٹری کورٹس ہے, آپ اس کا وجود واپس لانا چاہ رہے ہیں تھرو دس پرپوزڈ امینڈمنٹ؟ دیکھیں آرٹیکل 8 کے حوالے سے بالکل درست فرمایا کامران صاحب نے کہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے اور پھر 199 سب آرٹیکل 4 کے حوالے سے تھا, وہ نیشنل سیکیورٹی کا بالکل اس میں انسرٹ کیا ہوا تھا, اور ود سنسٹ کلاز وہ تھا. اور آرٹیکل 8 بھی یہ نہیں تھا, کتنا لمبا تھا, یہ بھی نہیں تھا کہ اس میں تھرو آؤٹ جو ہے آپ آرٹیکل 8 کو کوئی شاید لوگوں کے بنیادی حقوق ہی سلب کر دیے جائیں. وہ ایک ایشو یہ تھا, شاید آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں, کہ جب APS ہوا تھا اور اس کے بعد APC ہوئی تھی, ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگز ہوئی تھیں, ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی شہداء کی فیملیز کی, اور جتنے بھی مطلب اس طرح آرمی انسٹالیشنز یا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے, کیونکہ اب وہاں پہ بھی کیسز آپ کو یاد ہوگا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سامنے ایک دہشت گردی کا کیس ہے, اور اس میں پولیس والوں کو ہی جنہوں نے, کریے گا, ہوا یہ کہ جنرل فیض صاحب نے 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو معافی دے کے نکال دیا. سو ملٹری کورٹ, یہ تو اس حکومت کی پالیسی, اس ٹائم کی پالیسی تھی نا, ہماری تو یہ پالیسی نہیں تھی. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ تھا کہ ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری جو تنصیبات ہیں, فوجی تنصیبات, اور ملٹری کی فیملیز, کیونکہ APS کا معاملہ وہیں پہ ہوا, ان کی ایک لانگ اسٹینڈنگ, انہوں نے کہا ہمارا بھی یہ ہمارا بھی کوئی بچہ ہے, یہ پاکستان کے شہری ہیں, یہ تمام تر عام عدالتوں میں نہیں مل رہا نا انصاف ان کو. جب ان کو عام عدالتوں میں یا اینٹی ٹیررسٹ سسٹم بہتر کر دیں, ہم تو اس پہ کر رہے ہیں, ہم اس پہ بالکل کر رہے ہیں, لیکن وہ سنسٹ کلاز کے ساتھ ہے. لیکن سنسٹ کلاز کتنا لمبا تھا سر؟ دیکھیں اس کی ٹائم لائن جو ہے, اب وہ اس کی بحث کرنا بغیر کسی تقریباً اسی حوالے سے تھا, اور لیکن اس میں اب اس بحث میں جانے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ آلریڈی وی ہیو ٹیکن دیٹ آؤٹ. اچھا, نیازی صاحب کے کولیگز کو ایک اور بھی اعتراض تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے جو اوریجنل جورسڈکشن ہے مفاد عامہ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ نے اٹھا کے دے دیے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو کورٹ بن کے رہ جائے گی, جہاں سول اور کرمنل میٹرز آئیں گے, جو تمام باقی معاملات ہیں وہ چلے جائیں گے جی اگر ہمیں سمجھ میں آئیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. تو جب ایسا ہوتا ہے اور لیٹ سے کہ آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, کوئی بیل کا بھی معاملہ ہے, تو وہ بھی پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اس میں یہ ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ بالکل بات ہوئی کہ شاید کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے. کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد بنا, لیکن کتنا افیکٹو رہا وہ, یہی بیرسٹر صاحب کی پارٹی ہے, PTI والے کہتے ہیں لارجر بینچ بنا دیں, فل کورٹ بٹھا دیں. اگر ان تمام ججز کو اسی کام پہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں انہی پہ ہی اگر لا کے رکھنا ہے, اور عام جو سٹیزن ہے وہ سفر کر رہا ہے 20-25 سال, اس کو انصاف نہیں ملتا. نیازی صاحب بیٹھے ہوئے وہ اپنی ترجمانی خود کر لیں گے, مگر بہرحال ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جی جو آپ نے تعیناتی کی ہے کہ جی پرائم منسٹر لگائیں گے پہلے چیف جسٹس کو, اور پھر اس کے بعد آپ کمیشن بنائیں گے, کمیشن کے اندر جو ہے آپ حکومتی نمائندے بھی ہوں گے. تو لیکن کہیں سے تو آپ نے آغاز کرنا ہے, یا تو کوئی اس کا بہتر میکینزم بتا دیں, بیکاز فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ وہ یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ یہ کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی میکینزم ہے تو اس سے بہتر کوئی